ایمان بڑی قیمتی چیز ہے، ایمان بڑی عظیم چیز ہے۔ ایمان کے مقابلے میں دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اس دنیا کے اندر انسانوں نے، جن انسانوں نے ماریں کھائی ہیں اور جن انسانوں نے مظلوم ہونا گوارا کیا ہے اور جن انسانوں نے ہر طرح کے ظلم و ستم اپنے اوپر برداشت کیے ہیں، وہ صرف اور صرف ایمان کی بنا پر کہ ہمارا ایمان نہ جائے، ہمارا ایمان ختم نہ ہو، کیونکہ یہ ایمان انسان کو موت کے وقت تکلیف سے بچاتا ہے۔ مرتے ہوئے اگر آپ کو ایمان نصیب ہو گیا تو نبی علیہ السلام کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ ایمان والے کی موت اس طرح آئے گی جس طرح پانی سے بھرے ہوئے مٹکے کو الٹا دیا جائے تو کتنا تیزی سے وہ پانی نیچے گرتا ہے اور مٹکا خالی ہو جاتا ہے، یوں ہی ایمان والے کی موت آتی ہے کہ اسے مرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا، اسے موت کا احساس ہی نہیں ہوتا، کیونکہ ایمان ہے۔ اور اگر بے ایمان شخص ہو، بے ایمان ہو، ایمان اس میں نہ ہو، یا ایمان اس کا کمزور ہو، یا منافق بندہ ہے، کافر بندہ ہے، غیر مسلم ہے، اللہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہے، موت اس طرح آتی ہے جس طرح کہ بہت زیادہ روئی ہو، جس کو کاٹن کہتے ہیں، کانٹے دار جھاڑی کو اس روئی کے اندر مار دیا جائے اور پھر پریشر سے اس جھاڑی کو کھینچ دیا جائے تو روئی کا ایک ایک دھاگا جھاڑی کے کانٹوں کے ساتھ لگ کر آئے گا۔ بالکل اسی طرح بے ایمان شخص کی موت ایسی آتی ہے کہ اس کے ایک ایک رگ کو تکلیف ہوتی ہے، رگوں کے اندر خون کے ایک ایک قطرے کو اذیت ہوتی ہے۔ یہاں تک لکھا ہے کہ اگر اس انسان کے تیز تلوار سے 300 ٹکڑے کر دیے جائیں، کتنے جی؟ 300، تو اس کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف موت کے وقت مرتے ہوئے ہوتی ہے، کیونکہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان ہوگا، مرتے ہوئے آپ کی آنکھوں کے سامنے جنت کے نورانی فرشتے ہوں گے، نورانی ان کی شکل و صورت ہوگی، نورانی ان کا چہرہ ہوگا، سفید ان کے کپڑے ہوں گے، خوشبو ان کے کپڑوں سے معطر آپ کو آ رہی ہوگی، اور آپ یہ چاہیں گے کہ اتنا نورانی چہرہ ہے، اتنے نورانی شکل کے فرشتے ہیں کہ میں ان کو دیکھتا ہی رہوں، دیکھتا ہی رہوں، دیکھتا ہی رہوں۔ اور اگر بندہ بے ایمان ہے، ایمان اس کے اندر ہے ہی نہیں ہے، برائے نام مسلمان ہے، تو انتہائی بد شکل، بد صورت، کریہۃ المنظر، ڈراؤنی، خطرناک، ہیبت ناک، دہشت ناک صورت میں فرشتے آتے ہیں کہ اتنی خطرناک صورت اس انسان نے دنیا میں کبھی کسی کے دیکھی نہیں ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ انسانی بدن کے اندر جو ہڈیاں ہیں، سب سے مضبوط ترین ہڈی انسان کی ناک کی ہے، گولی بھی چل جائے تو یہ ناک کی ہڈی ٹوٹتی نہیں ہے، جو 2 آنکھوں کے بالکل درمیان میں ہے۔ لیکن بے ایمان شخص جب مرے گا، جس کے اندر ایمان نہیں ہوتا، بے دین ہے، بے نمازی ہے، منافق ہے، کافر ہے، فاجر ہے، فاسق ہے، موت آتی ہے، اتنی اس کو اذیت ہوتی ہے، اتنی اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ اس کی ناک کی یہ ہڈی بھی ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔
ہمیں نظر نہیں آتی۔ آپ کے ساتھ ایک ہی چارپائی پر آپ کے گھر والے سوئے ہوئے ہیں اور ان کو ڈراؤنے خواب آ رہے ہیں، سانپ کھا رہا ہے، بچھو کھا رہا ہے، شیر اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، پہاڑ سے نیچے گرایا جا رہا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح مرنے والے کو اذیت اور جو تکلیف ہوتی ہے ہمیں اس کا نہیں پتہ چلتا۔ جیسے خواب والے شخص کو ڈرایا جا رہا ہے، گرایا جا رہا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہم اس کی تیاری کریں۔ مرنے سب نے ہے۔ کبوتر سے کسی نے کہا تھا اڑ جا، بھاگ جا، بلی آ رہی ہے، تو اس نے کہا کہ آنے دو، کیا ہوا؟ بلی جو ہی قریب آئے گی میں اپنی آنکھیں بند کر دوں گی، اس کو نظر نہیں آؤں گی، تو مجھے کیسے پائے گی؟ اور بھائی آنکھیں تم نے بند کی ہیں، اس کی آنکھیں تو کھلی ہوئی ہیں۔ میرے بھائی اسی طرح ہم جتنے موت سے غافل ہوں، جتنے ہم موت سے بھاگیں، موت سے بھاگنے کے طریقے اپنائیں، لیکن موت جب آئے گی وہ آ کر رہے گی، وہ پہنچ کر رہے گی، وہ پکڑ کر رہے گی، وہ دبوچ کر رہے گی۔ پھر انسان مر جاتا تو پتہ نہیں چلتا۔ لکھا ہے کہ قبر میں لٹا دیا جاتا ہے، آخری انسان قبرستان سے باہر جاتا ہے، اس کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے مغرب کے قریب عصر کے بعد کا وقت ہے۔ پھر دل میں محسوس کرتا ہے اچھا میں مر گیا، مجھے اور موت آ گئی ہے۔ اپنے کفن کو دیکھتا ہے، دائیں بائیں دیکھتا ہے، اوپر نیچے دیکھتا ہے، دیواریں، ہوش تو آ جاتی ہے۔ اس لیے ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ انتقال ہو گیا ہے، ٹرانسفر ہو گیا ہے، انتقال ہو گیا۔ یہ تو نہیں کہتے کہ مر گیا ہے، پہلے یہاں پر تھے اب وہاں چلا گیا ہے، بس وہاں تو زندہ ہوگا، اس کو بٹھایا جائے گا، اس سے 3 سوال ہوں گے قبر میں، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوتا ہے، ان کے بارے میں تیری کیا خیال تھا، تیری کیا رائے تھی، ہوش دلایا جاتا ہے۔ اب لگ پتہ جائے گا کہ بھائی نمازوں کی کیا قیمت ہے، دین کی کیا قیمت ہے، ایمان کی کیا قیمت ہے۔ ایمان ہوگا قبر کے 3 سوالوں کو جواب دینے میں آسانی، ایمان نہیں ہوگا تو وہ یہ کہے گا فرشتوں کو ہا ادری اقول ما اقول الناس، مجھے کوئی پتہ نہیں، مجھے کوئی پتہ نہیں، مجھے کوئی پتہ نہیں۔ لوگوں نے کہا لا الہ الا اللہ، میں نے بھی کہہ دیا لا الہ الا اللہ۔ لوگوں نے کہا اللہ ہے، میں نے بھی کہا اللہ ہے، ورنہ اندر سے مجھے یقین نہیں تھا۔ اب اس کی ٹھکائی، اس کی پٹائی شروع ہوگی، او قیامت تک کے لیے اس کی پٹائی۔ لیکن یہ پٹائی کا ایک نمونہ ہے، ایک سیمپل ہے، اصل پٹائی قیامت کے دن، اور پھر وہاں سے اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ کیوں؟ ایمان نہیں ہے، ایمان نہیں ہے۔ ایمان ہوگا تو دنیا کی مصیبتوں سے، موت کے وقت سختی سے، قبر کے عذابوں سے، موت کے بعد کے عذابوں سے بچ جائے گا۔ ایمان کیا چیز ہے بھائی؟ کہ اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ 1,24,000 اللہ نے کم و بیش نبی بھیجے، ہر نبی سچا ہے، اور ان نبیوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے برتر، سب سے بڑے نبی، سب سے آخری نبی، جو نبیوں کے نبی ہیں، جو نبیوں کے امام ہیں، وہ آمنہ کے لال، عبداللہ کے یتیم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ زبان سے کہے بھی اور دل سے اس پر یقین بھی پورا ہو، یہ ایمان ہے۔ اور اس کے بعد کچھ بھی ہو جائے، ہمارے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، ہماری بدن کے کیما بنا کر ہوا میں اڑا دیا جائے، پرندے ہمارے بدن کی بوٹی بوٹی نوچ دیں، کتے ہمارے بدن کو نوچ دیں،
لیکن ہم ایمان پر سودا نہ کریں، چونکہ جان یہ ختم ہو جائے گی، مال ختم ہو جائے گا، عزت ختم ہو جائے گی، ذلت وقتی ہے ختم ہو جائے گی، لیکن ایمان ختم نہیں ہوگا، ایمان ختم نہیں ہوگا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ایمان سے بڑی دولت اس اللہ کے عرش کے نیچے، اللہ کے زمین کے اوپر، ایمان سے بڑی دولت اللہ نے اور کوئی بنائی نہیں ہے۔ سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ ایمان ہے، ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے۔ ایک اللہ والے راستے میں جا رہے تھے، چلتے چلتے شہر آ گیا، پرانا دور تھا، شہر کے بڑے بڑے گیٹ، بڑے بڑے دروازے لگائے ہوئے تھے، وہ شہر کے اندر جانے چاہتے تھے، لیکن شہر کے سارے دروازے بند اور پیچھے سے کنڈے لگے ہوئے، باہر کے لوگ باہر رک کے، اندر کے لوگ اندر رک کے۔ اللہ والے نے پوچھا بھائی یہ دروازے کیوں بند کیے ہوئے ہیں؟ لوگوں نے کہا جی شہر کا جو بادشاہ سلامت ہے اس کا باز گواچ گیا ہے، اس کا باز گم ہو گیا ہے، تو دروازے اس لیے بند کیے ہیں کہ کسی دروازے سے نکل کر وہ بھاگ نہ جائے۔ اللہ والے مسکرائے اور کہا کہ واہ خدایا تیری خدائی، کتنے پاگل بیوقوف شخص کو تو نے بادشاہی دے دی ہے، تو اوپر سے پورے شہر پر بڑا جال لگوا لے، وہ باز کو دروازوں کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو اڑنے والی چیز ہے، وہ چلنے والی چیز تو نہیں ہے۔ اور ہم جیسے اللہ کے ولی نیک نیک اللہ اللہ کرتے ہیں، صوم و صلات کے پابند ہیں، ہمیں جو ہے وہ فقیر بنا دیا اور اتنے بیوقوف شخص کو بادشاہ بنا دیا۔ واہ خدایا تیری تقسیم ہے، تیری مرضی ہے۔ غیب سے آواز آئی، کیا تم یہ منظور کرتے ہو کہ تمہارے ایمان کی دولت اس کو دے دیں اور اس کی ساری بادشاہی، ساری وزارت، ساری صدارت، ساری دولت تم ہی دے دیں، اور مرتے ہوئے تم جہنم میں جاؤ اور وہ مرتے ہوئے جنت میں جائے؟ تمہیں یہ منظور ہے؟ فوراً توبہ کی، چیخ ماری، استغفار کیا، فرمایا اللہ مجھے منظور نہیں ہے یہ دولت، یہ بادشاہی اسی کو مبارک، مجھے یہ فقیری کی زندگی منظور ہے، کیونکہ ایمان سے بڑی دولت نہیں ہے۔ دنیا کے آپ جتنے بڑے دولت مند بن جائیں، لیکن وقت آئے گا یہ دولت ہمیں چھوڑ دے گی، اور یہ ہم دولت کو چھوڑ کر کفن پہن کر، جس کفن میں جیب نہیں ہے، قبر میں الماری نہیں ہے، خالی ہاتھ دنیا سے چلے جائیں گے۔ اگر ایمان بھی نہ ہوا تو کیا ہوگا پھر؟ اور کہتے ہیں کہ انسان جب مر جاتا ہے نا تو اس کے بدن کے کئی ٹکڑے ہوتے ہیں، دولت اور زمین اور مکان بیوی بچے لے لیتے ہیں، اس کا جو بدن ہے اس کو قبر کے کیڑے مکوڑے کھا لیتے ہیں، کفن میں گل سڑ جاتا ہے، باقی اس کا ایمان رہ جاتا ہے۔ اگر ایمان پر بھی اس نے محنت نہیں کی، ایمان بھی ختم ہو گیا، تو بتاؤ اس کے ہاتھ کیا رہے گا؟ تو ہمیں اپنے ایمان کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان گھٹتا بھی ہے۔ ہمیں وہ اعمال کرنے چاہیے، وہ کام کرنے چاہیے جن اعمال سے، جن کاموں سے انسان کا ایمان بڑھے، انسان کا ایمان موٹا ہو، انسان کا ایمان طاقتور ہو۔ اور وہ اعمال کون سے ہیں؟ جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں، وہ یقیمون الصلاۃ، اور ایمان کے بعد ایمان کو بڑھانے کے لیے نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ ایمان کی نشانی یہ ہے، ایمان کی علامت یہ ہے کہ ایمان والا بندہ نماز کو چھوڑ نہیں سکتا، نماز کو ترک نہیں کر سکتا۔ اگر اس کی نماز چھوٹ گئی، جمعہ چھوٹ گئی، نماز ترک ہو گئی،
اس کے دل میں شرمندگی ہے، اس کے دل میں ندامت ہے، اس کو اس پر افسوس ہے اور یہ بہت بڑا نقصان سمجھتا ہے، تو سمجھو کہ ایمان کچھ نہ کچھ ہے۔ اور اگر کئی نمازیں چھوٹ گئی، اس کو کوئی ٹینشن نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی ندامت نہیں ہے، کوئی افسوس نہیں ہے، بس مرضی آئی تو پڑھ لی، نہ مرضی آئی تو چھوڑ دی، سمجھو یہ برائے نام مسلمان ہے، اس کے اندر ایمان نہیں ہے، اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ ابراہیم بن ادہم بادشاہ تھے، بہت بڑے وقت کے بادشاہ تھے، اپنے شاہی محل میں سو رہے ہیں، عیش و عشرت سے زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھا کہ چھت کے اوپر سے کودنے کی، اچھلنے کی، بھاگنے دوڑنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ باہر نکلے، اوپر منہ کیا، بھائی کون ہے؟ بادشاہ کے شاہی محل کی چھت پر کون ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم مسافر لوگ ہیں، بھائی تمہارا یہ کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا بیل گم ہو چکا ہے، ہمارا ڈنگر گم ہو چکا ہے، بیل ہمارا گم ہو چکا ہے، اس کو تلاش کر رہے ہیں۔ ابراہیم بن ادہم نے فرمایا عجیب پاگل ہو کہ شاہی محل اور شاہی محل کی چھت، اس پہ بیل کا کیا کام ہے؟ بادشاہ کی چھت پر تمہیں بیل کیسے ملے گا؟ انہوں نے جواب دیا اگر بادشاہ کو نرم گدوں پر، نرم صوفوں پر عیش و عشرت کے ساتھ خدا مل سکتا ہے تو ہمیں بادشاہ کی شاہی محل کی چھت پر بیل بھی مل سکتا ہے۔ بات نہیں سمجھ آئی، دل پہ چوٹ لگی، کہا کہ اچھا دولت کی موجودگی میں تو خدا نہیں مل سکتا، عیش و عشرت کی موجودگی میں خدا؟ سب کو چھوڑ چھاڑ گئے، توبہ طائب ہو گئے کہ میرا تو ایمان ہی نہیں ہے، دولت ہے تو کیا فائدہ، مر گیا میرے بعد کوئی اور بادشاہ بن جائے گا، میرا تو ایمان ہی نہیں ہے۔ وہ جنگلوں میں چلے گئے، سارے وزیر، سارے مشیر پریشان ہیں، تلاش کر رہے ہیں، تلاش کرتے کرتے جنگل میں جا کر پکڑ لیا، اور جی پورا ملک آپ کے لیے پریشان ہے، آپ شہر میں آئیں، شاہی محل میں بیٹھے، تو سوئی دھاگا اس سے اپنا رومال، اپنی پگڑی سی رہے، اسی سوئی کو لیا اور سمندر گہرے دریا میں ڈال دیا، کہا کہ تم اگر مجھے بادشاہ بنانا چاہتے ہو میری یہ سوئی دریا کی گہرائی سے نکال کر دکھاؤ۔ وزیروں نے کہا جی آپ کو اس سے زیادہ سوئیوں کا خزانہ ٹرک دے دیں گے۔ فرمایا نہیں، مجھے وہی سوئی چاہیے۔ مچھلی اپنے منہ کے اندر موتیاں، ہیرے، جواہرات، سونے چاندی کی سوئیاں لا کے پیش کر رہی ہیں۔ فرمایا مجھے وہی سوئی چاہیے۔ ایک مچھلی وہی سوئی لے کر آئی تو ابراہیم بن ادہم نے فرمایا اصل بادشاہی یہ ہے کہ انسان اللہ کی ساری مخلوقات پر بادشاہی کرے، اور یہ بادشاہی تب ملتی ہے انسان کو کہ جب انسان کے ایمان کیا ہو، مضبوط ہو۔ آج کے مسلمان کے پاس جان بھی ہے، مال بھی ہے، مکان بھی ہے، طرح طرح کے کپڑے جوڑے بھی ہیں، ہر چیز ہے، لیکن آج کا مسلمان پھر بھی پریشان ہے کیونکہ آج کے مسلمان کے پاس ایمان نہیں ہے۔ تو ہم اپنے ایمان کی خیر منائیں، یہ ایمان عظیم چیز ہے، یہ ایمان قیمتی چیز ہے، اور ایمان کیا ہے؟ ایک انقلابی چیز ہے۔ ایمان ہوگا آپ جنتی ہیں، ایمان نہیں ہوگا آپ جہنمی ہیں۔ بنو قریظہ قبیلہ ہے، اس کا محاصرہ کیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بمائے صحابہ کرام کے کئی دنوں تک محاصرہ رہا، تو بنو قریظہ کا جو قلعہ تھا اس سے ایک چرواہا، یہودی چرواہا، بکری لے کر باہر نکلا۔ سامنے مسلمان کھڑے تھے، چرواہے نے آ کر مسلمانوں کو کہا کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟
تم آ کر یہودیوں کو کیوں مارنا چاہتے ہو؟ مسلمانوں کہا جی ہمیں تو نہیں پتہ، ہمارے نبی ہیں، ہمارے پیغمبر ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ان کا آرڈر ہے، تجھے کوئی مسئلہ تو ہمارے نبی سے ملاقات کر۔ وہ یہودی چرواہا چلتے چلتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، نبی علیہ السلام سے بات چیت ہوئی۔ نبی علیہ السلام فرمایا بھائی ہمیں کیا پڑی تمہیں مارنے کے لیے؟ ہم تمہیں نہیں مارتے، ہم تو بچانے کے لیے آئے ہیں۔ پوچھا بھائی کس چیز سے بچانے کے لیے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم تمہیں ناکامی سے بچاتے ہیں، ہم تمہیں عذاب قبر سے بچاتے ہیں، ہم تمہیں جہنم سے بچانے کے لیے آئے ہیں۔ تمہارا ایمان نہیں ہے، اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، تو تم جہنمی لوگ ہو، ہم تو تمہیں بچانے کے لیے آئے ہیں۔ اس نے کہا جی میں کلمہ پڑھ لوں آپ کا، میں آپ کو امتی بن جاؤں، مجھے کیا ملے گا؟ فرمایا تجھے ایمان ملے گا، ابھی کلمہ پڑھ لے تو ایمان والا ہے، کلمہ نہیں پڑھا تو بے ایمان ہے، تو کافر ہے، بغیر کلمے کے مار گیا سیدھا جہنم میں، اور کلمہ پڑھ کر مار گیا سیدھے جنت میں۔ یہودی چرواہے نے بکریوں کو واپس کیا مالک کی طرف، بکریوں کو ہکا دیا اور کلمہ پڑھ کے سچے دل سے مسلمان ہو گیا۔ اب نبی علیہ السلام سے اس نے پوچھا میرے آقا میرے نبی مجھے بتائیں میرے لیے کیا حکم ہے، میں کیا کروں؟ نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا مفہوم ہے بھائی، نماز کا وقت تو ہے نہیں کہ تو نماز پڑھ، تو چرواہے غریب بندہ ہے، مزدور ہے، پیسے ہیں نہیں کہ تو حج کر، حج کا سیزن بھی نہیں ہے، حج کا زمانے بھی نہیں ہے، رمضان بھی نہیں کہ تو روزہ رکھ، نہ نماز کا وقت ہے، نہ حج کا وقت ہے، نہ روزوں کا وقت ہے۔ اب اس وقت تو مسلمان جہاد کر رہے ہیں یہودیوں کے خلاف، تو جہاد کر۔ اب جو سے وہیں سے تلوار لی مسلمانوں سے اور یہودیوں کے خلاف جہاد شروع کیا، یہودیوں کی طرف سے ایک تیر آیا، اس نوجوان کے گلے میں لگا، وہیں پر یہ شہید ہو گیا۔ نبی علیہ السلام فرمایا یہ واحد وہ شخص ہے جس نے نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ حج کیا، بغیر ساری چیزوں کے سیدھے جنت میں چلا گیا۔ اب بتاؤ ایمان تھا تو جنت میں گیا نا جی، اگر ایمان نہ ہوتا تو یہ کہاں جاتا؟ یہ کلمہ انقلابی چیز ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ انقلابی چیز ہے۔ یہ پڑھو گے جنتی، نہیں پڑھو گے جہنمی، پڑھ لو گے کامیابی، نہیں پڑھیں گے ناکامی، پڑھ لو گے تو عزت، نہیں پڑھیں گے تو ذلت، یہ انقلابی چیز ہے۔ نبی علیہ السلام معراج شریف پر گئے، اور راستے میں جاتے جاتے ایک جگہ سے گزر ہوا، بہت زیادہ خوشبو آئی، پورا ایریا پورا علاقہ وہاں پر معطر ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، اتنی زیادہ عطر کدھر سے آ رہی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام فرمایا کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بادشاہ تھا فرعون، اس کی خادمہ تھی لونڈی اس نے بادشاہ کی بیٹی کے سر پر کنگا مار رہی تھی، کنگھی کر رہی تھی کہ وہ کنگھی نیچے گری، اور بادشاہ کی اس لونڈی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کنگھی کو اٹھا لیا۔ تو بادشاہ کی شہزادی نے سن لیا کہ تو اللہ کو مانتی ہے، میرے باپ فرعون کو خدا نہیں مانتی۔ لونڈی کہ میں تیرے باپ کو بادشاہ تو مانتی ہوں، خدا تو نہیں مانتی، میں تو موسیٰ علیہ السلام کے رب کو خدا مانتی ہوں۔ اب یہ بات چلتے چلتے فرعون تک پہنچ گئی۔ فرعون نے اس کو بھی بلایا، خادموں کو، ساتھ اس کی ننھی منی معصوم 2 بچیاں تھیں، ایک بچی 2-3 سال کی، دوسری بچی دودھ پیتی، گودی کی بچی۔ کہا کہ تم مجھے خدا نہیں مانتی؟ فرمایا تو خدا ہے ہی نہیں ہے، جو بندہ پیشاب کرے، ہگے موتے، کھائے پیے، سونے پینے کے منہ، تو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا اللہ نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ نظر آتا ہے، بیوی بچے ہر چیز سے میرا اللہ پاک ہے، جو پوری کائنات کا مالک ہے وہ اللہ ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ بہت بڑا پیتل کا کڑھا لاؤ، دیج کا لاؤ، وہ لایا گیا، اس میں تیل ڈالو۔ تیل جب بوائل ہونے لگا تو کہا کہ اس سے پہلے بڑی بچی کو ڈالو۔ بڑی بچی کو ڈالا، اس کی گہرائی تک گئی، پھر بچی اوپر آئی کہ بچی کے جسم پر
گوشت پوش چمڑا کچھ بھی نہیں تھا، ہڈیوں کا ڈھانچہ، جیسے پکوڑے تل جاتے ہیں۔ پھر کہا کہ دوسری بچی کو کھینچو۔ دوسری بچی ماں کا دودھ پی رہی تھی، اس بچی کو کھینچا گیا تو کچھ دودھ کے قطرے نیچے گر گئے۔ اب یہ گھبرا گئی کہ یہ تو میری معصوم بچی ہے، اور ہر ایک کو معصوم بچی سے پیار ہوتا ہے۔ تو جب گھبرانے لگی، اس بچے کو ڈالا تو بچی وہیں پر، معصوم بچی تھی، وہیں ختم۔ یہ بھی تل گئی پکوڑوں کی طرح، لیکن اس بچی نے اس کڑھا کے اندر سے، جلتے ہوئے تیل کے اندر سے آواز دی، امی فکر نہ کرنا، میں اور ابا جی دونوں جنت میں، تیرا انتظار ہے، ہم بھی تیرے ساتھ مل کے جنت میں جائیں گے، تم بھی آ جاؤ۔ اب فرعون نے اس خادمے سے کہا کہ تیری بھی باری آنے والی ہے، تو مجھے خدا مان لے، مجھے اپنا رب مان لے، تاکہ تیری جان بخشی ہو جائے اور تو بادشاہ بن جائے گی۔ اس نے کہا مر سکتی ہوں، کٹ سکتی ہوں، اپنی ایمان کو نہیں چھوڑ سکتی۔ تو خادم نے کہا بس ہم نے آپ کی خدمت کی ہے، ایک ہماری وصیت آرزو ہے، وہ یہ ہے کہ جب تم ہمیں جلاؤ تو میرا اور میرے دونوں بچیوں کا جو کفن ہے ایک، اور ہمیں اجتماعی ایک ہی قبر میں دفنا دینا۔ جبرائیل علیہ السلام فرمایا اللہ کے سچے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قیامت تک کے لیے خوشبو ان تینوں کے میتوں سے آ رہی ہے۔ ایمان کو بچانے کے لیے کیا سے کیا کچھ نہیں کیا۔ آج ہم ایمان کی خاطر 10 روپے کی خاطر جھوٹ بول دیتے ہیں۔ ہر بندہ جھوٹا، ریڈی والا جھوٹا، ڈرائیور جھوٹا۔ ہم کہتے ہیں کہ بادشاہ ہیں، بادشاہ ایسے ہیں، نہیں، ہمارا پورا معاشرہ جھوٹا ہے۔ عدالتوں میں جاؤ، کچہری میں جاؤ، کلینک میں جاؤ، مارکیٹوں میں جاؤ، جھوٹ بول کر ہم نے اپنے ایمان کو آگ لگا رہے ہوتے ہیں۔ صحابہ نے ماری کھائی، صحابہ نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اگر ایمان اتنا قیمتی نہ ہوتا تو بتاؤ مسلمانوں، فرعون کی یہ خادمہ اپنے بچوں کو کیوں جلواتی؟ یہ ایمان بڑی عظیم چیز ہے۔ آج کل کے دور کے اندر سوشل میڈیا، یوٹیوب کے اندر کئی جدید ایسے اعتراضات، ایسے سوالات، ایسے اشکالات کیے جاتے ہیں کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے ورغلایا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے نبی پر اعتراض، شادی کے حوالے سے، جہاد کے حوالے سے، مسلمانوں کے صحابہ پر اعتراض، مسلمانوں کے اولیاء پر اعتراض، مسلمانوں کے علماء پر اعتراض، کیونکہ مسلمانوں اور جنت کے درمیان جو چیز ہے وہ مسلمانوں کے علماء ہے۔ جب تک مسلمانوں کا تعلق اپنے علماء سے مضبوط رہے گا اور یہ علماء اپنے عوام کا ایمان مضبوط بناتے رہیں گے تو مرتے ہوئے یہ عوام سیدھی جنت میں جائے گی۔ ایسے ایسے اشکالات کیے جاتے ہیں کہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر خدشات اور خطرات اور سوالات جنم لیتے ہیں، اور جس کی وجہ سے مسلمان اپنے مذہب سے متنفر ہو جاتے ہیں، اپنے مذہب سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور جی اگر تمہارا خدا سچا ہوتا تو مسلمان غریب کیوں ہیں؟ مسلمان فقیر کیوں ہیں؟ مسلمان پٹ کیوں رہیں؟ مسلمان چور کیوں ہیں؟ مسلمان ڈاکو کیوں ہیں؟ ایسے رنگ برنگے اعتراضات۔ بھائی وہ مسلمان ہیں، اسلام تو نہیں ہے نا، وہ ان کی غلطی ہے۔ تو ہم اپنے ایمان کی خیر منائیں، ہم اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں۔ ہر چیز کی ایک دکان ہے، ہر چیز کی ایک فیکٹری ہے۔ آپ کو سبزی کی دکان سے ملے گی، آپ کو کپڑے کی دکان سے ملے گا، آپ کو جوتوں کی دکان سے ملے گا، لیکن مسلمانوں ایمان کی کوئی دکان نہیں ہے۔ ایمان آپ کو مسجد سے ملے گا، ایمان آپ کو مدرسوں سے ملے گا، ایمان آپ کو وہاں سے ملے گا جہاں ایمان کی کتاب ہے، اور ایمان کی کتاب قرآن کریم ہے۔ ایمان کی کتاب کیا ہے؟ قرآن کریم ہے۔ اب مسلمان قرآن کریم کو پڑھے گا نہیں، قرآن کریم کو سمجھے گا نہیں، اس کے بارے میں سوچے گا نہیں، اس کی تلاوت نہیں کرے گا، بتائیے مسلمان کی ایمان کیسے بڑھے گا؟ اس لیے ہم اپنے ایمان کو بڑھائیں کہ ہمارا اللہ کے، اور کچھ بھی ہو جائے ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسی بات سننے کو گوارا نہیں کرتے۔ ہماری غیرت ایمانی اس کو گوارے نہیں کرتی، کچھ بھی ہو جائے وہ ہمارے آخری نبی ہیں، وہ ہمارے سچے نبی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔